السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قدم بقدم تفسیر نور میں آگے بڑھتے ہوئے جیسا کہ اول قرآن مجید سے شروع کیا، آج ملاحظہ فرمائیں سورہ آل عمران کی 38ویں آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ اس وقت زکریا نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے اپنی طرف سے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما کہ تو ہر ایک کی دعا کا سننے والا ہے۔ اس آیت میں ہنالکا کا لفظ آیا ہے، ہنالکا دعا زکریا، کہ کیا حالات پیش آئے اور پھر جناب زکریا نے دعا کیا۔ جیسا کہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ جناب مریم کی والدہ اور جناب زکریا کی بیوی یہ دونوں حقیقی بہنیں تھیں، سگی بہنیں تھیں آپس میں، اور یہ دونوں ایک مدت تک عقیم تھیں، نازا تھیں، بانجھ تھیں، اولاد نہیں ہو رہی تھی، صاحب اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ جناب مریم کی والدہ کے ساتھ کچھ حالات ایسے پیش آئے کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک پرندہ ہے جو اپنے بچوں کو کیسے دانہ دے رہا ہے۔ اس منظر کو دیکھ کے آپ کا دل بھر آیا، ماں کی محبت بیدار ہوئی، اور اس ممتا میں آپ نے ڈوب کر جو اپنے پروردگار عالم سے دعا کیا، اس دعا کے نتیجے میں خداوند عالم نے انہیں جناب مریم جیسا تحفہ عطا کیا، ان کی دعا قبول ہوئی اور جناب مریم انہیں عطا کی گئی۔ اور پھر اب جناب مریم کو انہوں نے تو ایک نظر یہ کیا تھا کہ یہ بچہ جو ہوگا میں اسے خانہ خدا کے خدمت کے لیے قرار دوں گی، تو اب جب بچہ پیدا ہوا تو یہ دیکھا کہ وہ تو لڑکی ہے، لڑکا نہیں ہے، پھر بھی وہ اپنی نظر سے باز نہیں ہے۔ انہوں نے منت مانا تھا تو وہ نظر شرعی تھی، اس کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے بیٹی کو ہی خانہ خدا میں رکھ دیا، اور جب بیٹی کو خانہ خدا میں بیت المقدس میں رکھ دیا تو خداوند عالم نے تو بہرحال ان کی حفاظت کی ذمہ داری لی، اس لیے کہ جس نے خدا کے حوالے کیا تو خدا نے ذمہ داری لی اور نبی کو کفیل بنا دیا۔ اور اب جب یہ بڑی ہوئیں اور بزرگ ہوئیں تو اب انہوں نے جو عبادت کرنا شروع کیا محراب عبادت میں، پھر وہ کرامتیں جناب یہی زکریا نے دیکھا، ان ساری کرامتوں کو دیکھ کر ہنالکا دعا زکریا، یہاں پر جناب زکریا کا دل بھر آیا، شکستہ دلوں کے ساتھ ان ساری کرامتوں کے ساتھ دیکھ کر جناب زکریا کو غبطہ ہوا، اور انہوں نے پھر دعا فرمایا۔ ظاہر ہے کہ دعا کی قبولیت کے بھی اسباب ہوتے ہیں۔ شیعہ اور سنی دونوں کے یہاں روایتوں میں جو اسباب بیان کیے گئے ہیں، بخصوص اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایتوں میں جو بیان کیا گیا ہے، کیا میں چنی ہوئی روایتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ مثلا جمعے کے دن غروب آفتاب سے پہلے آخری وقت میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ حالات ہوتے ہیں، وقت ہوتے ہیں، زمانہ ہوتا ہے، تو دعا کس کی قبول ہوتی ہے روایتوں میں بیان ہوا ہے۔ جمعے کے وقت پہلا موقع، جمعے کے دن غروب آفتاب سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے آخر وقت جمعہ میں۔ دوسرا موقع جب آنکھوں سے انسان کے اشک جاری ہو، دل بھر آئے اور آنکھوں سے اشک جاری ہو تو خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا قبول ہوتی ہے۔ جب بارش ہو رہی ہو، تیسرا موقع جب بارش ہو رہی ہو، باران رحمت نازل ہو رہی ہو، تو اس وقت بارش کے آنے کے وقت بھی انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، خدا کی بارگاہ تک پہنچتی ہیں۔ نماز جمعہ کے خطبوں کے بعد 2 خطبے ہو جائیں اور ابھی نماز شروع نہیں ہوئی ہے، اس وقت انسان کو اپنی بہترین اور اہم دعاؤں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دعا اس وقت قبول ہوتی ہے۔ اولاد کی دعا، 5واں موقع، اولاد کی دعا والدین کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ بچوں کو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا چاہیے۔
وہ سلامت ہوں، دنیا میں سامنے ہوں تو بھی اور نہ ہوں تو بھی۔ چھٹا موقع، ماں باپ کی دعا بچوں کے حق میں، والدین کی دعا بچوں کے لیے بھی قبول ہوتی ہے خدا کی بارگاہ میں۔ ساتواں موقع، مومن کی دعا مومن کے لیے، مومن دوسرے مومن کے لیے دعا کرے، یہ بھی قبول ہوتی ہے۔ اولیاء الہی جو خدا کے خاص ولی ہیں ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مظلوم، ستم دیدہ، واقعاً جس پر ظلم ہوا ہے اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے خدا کی بارگاہ میں۔ بچوں کی دعا، چھوٹے چھوٹے بچوں سے دعا کروائیے، وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ یہ سب روایت میں ہے، بے بنیاد نہیں ہے، یہ سب روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے۔ جناب زکریا کا دل بھر آیا، محبتیں دیکھا، مقام دیکھا، عظمت دیکھا، کرامتیں دیکھا، جناب مریم کے پاس کیا کیا نہیں ہے سب کچھ دیکھا۔ اب دیکھ کے جب دل ٹوٹ آیا تو جناب زکریا نے دعا کیا۔ یہاں پر جگہ یہی جو کہا گیا، خدا نے کہا ہنالک دعا زکریا، یہ سب حالات ہوئے تو جناب زکریا نے دعا کیا۔ لہذا جو پیغامات ہیں اس آیت میں، پہلا پیغام یہی ہے کہ انسان کے حالات، وقت اور زمانے کے اعتبار سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ سب دعا کے قبول ہونے میں مؤثر ہیں۔ ہنالک دعا زکریا، جب دل بھر آئے تو جناب زکریا نے دعا کیا۔ دوسرا پیغام، غبطہ ایک کمال اور برتری ہے، حسد ایک نقص اور برائی ہے۔ غبطہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کے سامنے کمالات کو دیکھتا ہے، کسی کے پاس نعمتوں کو، کمال کو، برتری کو دیکھتا ہے تو خدا کی بارگاہ میں ان نعمتوں کو دیکھ کر شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہے خدایا اس کی نعمتوں کو باقی رکھ، خدایا اس کی نعمتوں میں اضافہ کر، ہمیں بھی عطا کر دے ویسی نعمت، ہمیں بھی ویسا ہی عطا کر دے۔ اس کو غبطہ کہتے ہیں کہ دوسری کے نعمتوں کو دیکھ کر خوش ہو کے خدا سے اپنے لیے بھی ویسے ہی نعمتوں کو طلب کرنا۔ اور حسد یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے دل میں یہ خواہش کرتا ہے کہ اس کی یہ نعمت چھن جائے، یہ نہیں چاہتا کہ ہمیں مل جائے، نہیں، اس سے بھی چھن جائے، مال، دولت، اولاد جو بھی ہے، عزت، عہدہ، مقام، سب چھن جائے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ حسد کی کوئی وقت نہیں ہے، یہ نقص ہے، یہ برائی ہے، یہ حسد انسان کو جلا دیتا ہے، کھا جاتا ہے، لیکن غبطہ انسان کو بلندی پہ لے جاتا ہے۔ جناب مریم کے پاس سب کچھ دیکھ کے جناب زکریا نے غبطہ کیا، سبحان اللہ، خدایا اتنی نعمتیں، مریم جیسی بیٹی ہمیں بھی مل جائے، ایسا بیٹا ہمیں مل جائے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا کیا، غبطہ کرتے ہوئے دعا کیا، حالات دیکھ کے اپنے لیے دعا کیا۔ تیسرا پیغام، ایک عابدہ، زاہدہ، ایک با کردار عورت نبی خدا پر بھی اثر چھوڑ دیتی ہے، اپنا مؤثر ہوتی ہے اس کی زندگی میں۔ جناب مریم کو دیکھ کے جناب زکریا متاثر ہو گئے، اور پھر متاثر ہونے کے بعد اثر ہوا، دعا کیا خدا کی بارگاہ میں۔ چوتھا پیغام یہی ہے کہ دوسروں کے کمالات اور برتری کو دیکھنا انسان کے اندر جذبہ پیدا کرتا ہے۔ دوسروں کے کمال کو دیکھ کے جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ خود میں بھی وہ کمال آ جائیں۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں انسان دعا کرتا ہے کہ خدایا ہمیں بھی یہ دے دے، ہمارے اندر بھی یہ کمالات کو ایجاد کر دے، کوشش کرتا ہے اور خدا سے دعا کرتا ہے۔ پانچواں پیغام، ایک پاکیزہ اولاد، پاک نسل کا مطالبہ کرنا، یہ انبیاء کی سنت ہے، نبیوں کا طریقہ ہے۔ حبلی ذریۃ طیبہ، پاکیزہ ذریت و نسل عطا کر دے، دعائے جناب زکریا ہے۔ چھٹا پیغام، اولاد اور نسل اسی وقت تک بارزش و باقیمت ہے جب پاکیزہ ہو، طیب و طاہر ہو۔ اگر نسلیں پاکیزہ نہیں ہیں، طیب و طاہر نہیں ہیں تو کوئی ارزش و ویلو نہیں ہے، وہ بوجھ ہیں پھر۔ ساتواں پیغام، دعا کرتے وقت انسان کو خداوند عالم کی تجلیل کرنا چاہیے، خدا کی عظمتوں کا ذکر کرے، خدا کو واقعی اس طریقے سے کہ عظمت و بزرگی کا ذکر کرنا واجب ہے۔ انک سمیع الدعاء، جناب زکریا اپنی دعا کر رہے ہیں اس کے بعد، لہذا انسان کو دعا کرتے وقت خیال کرنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے، دعا کرتے وقت بسم اللہ کہہ کے دعا کرنا چاہیے، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرتے ہوئے دعا کرنا چاہیے۔
اسی طریقے سے اپنے آپ کو خدا کا محتاج جانتے ہوئے دعا کرنا چاہیے، اپنے آپ کو خطا کار گناہ گار ہونے کا اعتراف کرنا چاہیے، اس کا توبہ کرتے ہوئے گناہوں سے دعا کرنا چاہیے، شکر ادا کرتے ہوئے نعمتوں کا ادا کرنا چاہیے، صلوات بھیج کر دعا کرنا چاہیے، صلوات بھیجیں، دعا کریں، پھر صلوات بھیجیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کنجیاں ہیں دعا کے قبول ہونے کے لیے۔ یعنی کیسے انسان دعا کرے، انکا سمیع الدعاء، ساری دعا کر کے جناب زکریا نے کہا اس لیے کہ تو بہت بہترین سننے والا ہے، بہترین قبول کرنے والا ہے۔ عملی پیغام، زندگی میں کسی قدم پر بھی مایوس نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ خود میں صلاحیت اور طاقت نہ بھی ہو کسی کام کی تو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے، یہی کامیاب زندگی کی پہچان ہے۔ خدایا ہمیں اپنے اوپر بھروسہ کرنے والے بندوں میں قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔